کا انداز اپناؤ جو کہ خدا اس بات پر راضی ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، خالق و مالک نے اپنے محبوب کو اتنا شان عطا فرمائی، قرآن کے اندر یہ فرمایا گیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے لوگو خدا اپنا تم پر احسان عظیم ہے کہ بے شمار نعمتیں عطا کرنے کے باوجود اتنا بڑا احسان فرمایا کہ کوئی کہیں کسی کو محبوب نہیں عطا فرماتا، کوئی کسی کو یار نہیں عطا کرتا، کوئی کسی کو اپنا پیارا عطا نہیں کرتا، مگر خالق نے فرمایا کہ میں نے تمہیں اپنا محبوب دیا ہے، اپنا لانا پیغمبر عطا فرمایا ہے، اور وہ بھی اس شان کا مالک ہے جہاں جہاں قدم رنجا فرماتے جاتے ہیں سبزہ ہوتا جاتا ہے۔ حضرت اماں حلیمہ سعدیہ سرکار فرماتی ہے جب میں نے اپنے لال کو اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا کر اپنی سواری پر لے جا رہی تھی، جہاں جہاں سے بنجر زمین کو میں نے پایا ہے، جہاں سبزہ اگنا ممکن ہی نہیں تھا، جہاں پر سبزہ اگنا خبر ہی نہیں تھی اور یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ یہاں پر بھی سبزہ اگے گا، یہاں پر بھی روشنی چھائے گی، یہاں پر بھی رنگینیاں چھا جائیں گی، یہاں پر بھی سبزہ ہو جائے گا، یہاں پر بھی لوگوں کا بسیرا ہو جائے گا، یہاں پر بھی لوگوں کا ٹھکانہ ہو جائے گا۔ اماں حلیمہ سعدیہ سرکار فرماتی ہے جب میں اپنے لال کو گود میں اٹھا کر لے جا رہی تھی، جہاں جہاں سواری قدم رنجا فرماتی گئی ہے اور میرے لال کی تشریف آوری ہوتی گئی ہے، اماں حلیمہ سعدیہ سرکار فرماتی ہے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت کے اندر حلیمہ سعدیہ کی جان ہے، میں نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے جس سواری سے ہم گزر رہے تھے، جس راستے سے ہم گزر رہے تھے، جس راستے سے ہم چل رہے تھے، بس ہمارا گزرنے کی دیر تھی، پلٹ کر دیکھتے تو سبزہ ہی سبزہ تھا، خوشحالی ہی خوشحالی تھی، رونقیں ہی رونقیں تھے۔ تفاسیر کے اندر یہ فرمایا گیا ہے صدیوں سالوں سے قحط سالی اور اس زمینیں بنجر ہو چکی تھی، خوشحالی کی ہوا نہیں چل رہی تھی۔ جس سال میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار تشریف لے آئے، اس سے پہلے قحط سالی کا بحران تھا، کھانے پینے کی اشیاء موجود نہیں تھی، کھانے پینے کے لیے کوئی راشن موجود نہیں تھا۔ آپ سرکار فرماتی ہے کہ جب ہمیں بھوک ستاتی اور ہمیں بے قرار کرتی، ہمارے جسم کے اندر ہلچل سے پیدا ہو جاتی، ہم درختوں کا رخ کرتے کیونکہ گھر کے اندر راشن نہیں تھا، کھانے کے لیے چیزیں موجود نہیں تھی، پکانے کے لیے کوئی چیز دستیاب نہیں تھی، اور ہمارے گھروں کے اندر قحط سالی کا بحران اس انداز میں برپا تھا، کوئی کسی کی مدد کرنے کو تیار نہیں تھا، جیسے محبوب دو عالم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے قدم رنجا فرمایا، اور احادیث پاک کے اندر آتا ہے جعلت الارض لی مسجدا، میرے خالق و مالک کے محبوب مکرم محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کو مالک بے نیاز نے یہ شان عطا فرمائی، جب آپ پیدا ہوئے ناپ بھی کٹی ہوئی تھی، سرما بھی لگا ہوا تھا اور کنگھا بھی کیا ہوا تھا، زلفیں چمک رہی تھی، تیل بھی لگا ہوا تھا، کسی صفائی کرانے والے جوان خاتون تیل کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ جیسے ہی ماں کے شکم سے آپ باہر تشریف لے آتے ہیں، آپ نے زمین پر ایسے ہی پیشانی کو رکھا اور اعلان فرمایا جعلت الارض لی مسجدا، اے لوگوں تمام کائنات کو، تمام روح زمین کو، تمام زمین کے حصے کو آسمان پر
کے حالات واقعات کا ذکر میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے سامنے کیا جاتا تھا، آپ کے چہرے پر جلال آ جایا کرتا تھا، آپ پریشان ہو جایا کرتی تھی۔ جب قوم سمود کے بستی سے آپ سرکار کا گزر ہوا تو آپ نے اپنی چادر مبارک کو ایسے اوڑھ کر اور اپنے پورے پیشانی اور چادر کو پہن کر اپنے چہرے کو جسم کو ڈھانپ کر تیزی کے ساتھ گزرنا شروع کر دیا۔ صحابہ نے پوچھا اکا یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، ہمارے ماں باپ آپ کے قدموں پر، آپ کے قدموں کے دھول پر قربان ہو جائیں۔ ایسا معاملہ تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا، یہ انوکھا معاملہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ قوم سمود کے بستی سے